السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج کا واقعہ بہت ہی پراسرار ہونے والا ہے۔ یہ ایک ایسے شخص کے ساتھ پیش آیا جو ایک قبرستان کے اندر اپنی پوری زندگی لوگوں کی قبریں کھودتا رہا۔ اس نے قبرستان میں کیا دیکھا، کون سی مخلوق دیکھی اور ان سے کیا کیا باتیں کی، آئیے اس سٹوری میں جانتے ہیں۔ دوستو، انور الاسلام نے روزنامہ امت کو اپنی زندگی کا ایک سچا واقعہ سنایا۔ وہ کہتے ہیں، میں نے اپنا بچپن اور جوانی اسی قبرستان میں گزاری اور اپنا بڑھاپا بھی اسی قبرستان میں گزار رہا ہوں۔ آج سے 10 سال پہلے میرے ساتھ اس قبرستان میں ایک پراسرار واقعہ پیش آیا۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ دسمبر کے مہینے میں مجھے ایک قبر تیار کرنے کا کام ملا، جس کی تدفین بعد نماز عشاء تھی۔ اس دن بارش بھی ہوئی تھی جو کئی گھنٹے جاری رہی۔ شام میں جا کر اس بارش کا زور ٹوٹا تھا۔ مغرب کے بعد میں نے قبر تیار کرنا شروع کی اور اپنے کام سے فارغ ہو کر میں میت کا انتظار کرنے لگا۔ میت آتے آتے کوئی 10 بجے کا وقت ہو گیا اور تدفین سے فارغ ہوتے ہوئے رات 11 بج چکے تھے، جس کے بعد میں لوگوں کے جانے کا انتظار کرنے لگا۔ جب تمام لوگ قبرستان سے چلے گئے تو میں نے اپنا سامان سمیٹنا شروع کیا۔ تمام کاموں سے فارغ ہو کر میں بھی گھر جانے لگا۔ ابھی میں نے آدھا قبرستان ہی پار کیا تھا کہ میں نے قبرستان کے اندر مدھم سی روشنی دیکھی اور کچھ افراد وہاں موجود تھے۔ اس صورتحال کو دیکھ کر میں نے سوچا کہ ابھی تک تو قبرستان میں کوئی نہیں تھا، پھر اچانک یہ لوگ قبرستان میں کہاں سے آ گئے۔ معاملے کا جائزہ لینے میں بھی اس جانب روانہ ہوا جہاں روشنی ہو رہی تھی۔ جب میں نزدیک پہنچا تو میں نے دیکھا کہ ایک درخت کے نیچے کچھ نوجوان لڑکیاں آگ جلا کر اس کے گرد بیٹھی ہیں اور آپس میں کسی نامانوس زبان میں باتیں کر رہی ہیں۔ میں نے جب ان کے نزدیک پہنچ گیا تو میں نے کڑکدار لہجے میں ان لڑکیوں کو مخاطب کیا جو تعداد میں 4 تھیں۔ ان سے کہا کہ تم لوگ کون ہو؟ اس وقت قبرستان میں کیا کر رہی ہو؟ تمہارے گھر والوں کو معلوم ہے کہ اس وقت تک قبرستان میں ہو؟ میری آواز ان لڑکیوں نے سنی انسنی کر دی اور ایک لڑکی نے نیچے منہ کیے ہوئے منمناتی آواز میں، جیسے کوئی ناک سے بولتا ہے، دیگر لڑکیوں کو کہا، دیکھا یہ آ ہی گیا نا ہمارے پاس۔ یہ جملہ سن کر اس کی دیگر ساتھی لڑکیاں اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئیں۔ اب جو میں نے غور سے ان کی جانب دیکھا تو مجھے ایسے لگا جیسے میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں، کیونکہ ان کی ناک تھی اور نہ ہی منہ۔ ان کے چہرے پر صرف کان تھے اور صرف آنکھیں تھیں جو انتہائی سرخ تھیں۔ اب جو میں نے بھاگنا چاہا تو مجھے ایسا لگا جیسے کسی نے میرے پاؤں مضبوطی سے پکڑ لیے ہوں، جنہیں میں کسی بھی طرح سے آزاد نہیں کرا پا رہا تھا۔ جس کے بعد وہ جو بھی مخلوق تھی میرے قریب آئیں۔ جیسے ہی انہوں نے قریب آ کر مجھے چھونا چاہا، ان کو ایسا جھٹکا لگا جیسے کوئی شخص بے دھیانی میں بجلی کا ننگا تار چھو لے۔ اس کے بعد ان میں سے ایک نے اپنی دیگر ساتھیوں کو کہا، اس کے پاس کوئی تعویذ ہے جس کی وجہ سے ہم اس کا کچھ نہیں بگاڑ پائیں گے۔ پھر اس لڑکی نے مجھے کہا، آج اس تعویذ نے تجھے بچا لیا، ورنہ آج ہم تیرے خون سے اپنی بھوک مٹاتے۔ اس کے بعد وہ تمام عجیب الخلقت لڑکیاں اس درخت کے اندر اس طرح داخل ہو گئیں جیسے وہ ہوا سے بنی ہوں۔ اس کے بعد میرے پاؤں آزاد ہوئے اور میں وہاں سے بھاگ نکلا۔ دوسرے دن میں نے اس واقعے کا ذکر ایک نورانی عمل کرنے والے عامل سے کیا تو انہوں نے مجھے بتایا، تمہارا سامنا رات کو چڑیلوں سے ہوا تھا جو تمہیں اپنا شکار بنانا چاہتی تھی، مگر تمہارے گلے میں جو تمہارے مرشد کا دیا تعویذ ہے اس نے تمہاری جان بچا لی۔ اس کے بعد پھر کبھی وہ مخلوق یا چڑیلیں مجھے دوبارہ نظر نہیں آئیں اور میں بھی قبرستان کے اس حصے میں صرف دن کے اوقات ہی میں جاتا ہوں اور رات کے اوقات میں اس طرف نہیں جاتا۔ دوستو، یہ تھا آج کا پراسرار واقعہ کہ کس طرح ایک قبر کھودنے والے کی ملاقات چڑیلوں سے ہوئی اور ان چڑیلوں سے اس کی جو گفتگو ہوئی وہ آپ کے سامنے بیان کی گئی۔ دوستو، کیا آپ نے بھی اپنی اصل زندگی میں کبھی چڑیلوں کو دیکھا، کبھی جنات کو آپ نے دیکھا یا آپ نے کچھ محسوس کیا؟ تو ضرور کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا، اور اگر آپ اس طرح کی مزید مزیدار سی انٹرسٹنگ سٹوری سننا چاہتے ہیں تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا۔
اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، محفوظ رکھے، خوش رکھے، سلامت رکھے۔